کسی وکیل نے کوئی توپ نہیں چلانی فہد صدیقی ہو ABC ہو دال بیجنگ کسی وکیل کا کوئی کام نہیں. تو 8 کروڑ 80 لاکھ روپے تو یہی بن جاتا ہے جو بیل فیس ہر مہینے کما رہے ہیں اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. آپ باپ کو اس کے بچے تک رسائی ہی نہیں دے رہے, لیکن اسی باپ سے آپ خرچہ لے رہے ہیں, اسی باپ سے آپ بیل فیس بھی لے رہے ہیں. آپ اس میں ایک چیز میں آپ کے نالج میں لاؤں گا کہ جو فیملی جورسڈکشن ہے سر, یہ کوسی پیرنٹل جورسڈکشن ہے, اور جو فیملی جج ہے وہ لوکس پیرنٹس کے طور پہ بیٹھتا ہے. اب لوکس پیرنٹس کیا چیز ہے سر؟ لوکس پیرنٹس از لائک اے وائز پیرنٹ ڈو. ایک عقل مند پیرنٹ جیسے کام کرتا ہے ویسے لوکل پیرنٹس کے طور پہ جج کام کرتے ہیں. لاہور میں سر پریکٹس ہے, یہاں پہ 6-8 گھنٹے کی ملاقات دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپیل فائل ہوتی ہے, پھر اپیل کے بعد ہائی کورٹ جاتا ہے اور آپ کا اسکیجول بن جاتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سر کہ اس جورسڈکشن میں وکیل کا کوئی کام نہیں ہے. When the judge is working as a locus parentis, he is actually working as an advocate of the child. He should act like a child's advocate. میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں کسی وکیل نے کوئی توپ نہیں چلانی فہد صدیقی ہو ABC ہو دال بیجنگ کسی وکیل کا کوئی کام نہیں ہے. آپ ویلفیئر آف مائنر کو پروٹیکٹ کرنے بیٹھے ہیں. ویلفیئر آف مائنر اس میں کیوں نہیں ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے اس کے گھر پہ ملاقات کرے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ آپ کے 4 لاز ہیں, چاروں کی چاروں لاز سائلنٹ ہیں. آپ کو ڈسکریشن دیتے ہیں جج صاحب کو. جج صاحب ڈسکریشن ایکسرسائز کرنے میں ناکام ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, وہ ڈسکریشن ایکسرسائز کرنے میں اس وجہ سے ناکام ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈسکریشن ہے کیا چیز. انہیں بتانے والے ادارے سائلنٹ ہیں, انہوں نے کوئی کام اس پہ کیا نہیں. کوئی ججمنٹ پشاور ہائی کورٹ کی آ گئی 1962 میں, کوئی ججمنٹ کراچی ہائی کورٹ کی آ گئی 1973 میں, کوئی ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ کی آ گئی 1985 میں. آپ ابھی تک ان ججمنٹس کے سحر سے باہر جا ہی نہیں سکے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سر کہ گارڈین جج ڈس ایگری کرنے کی ضرورت کرے گا ہائی کورٹ کے آبزرویشن سے کسی ایک پرٹیکولر معاملے پہ؟ ممکن نہیں ہے. انہیں یہ وہ اعتماد آپ کے جوڈیشل سسٹم نے دینا ہے. دوسری بات ریاست والی سر دیکھیے, جب ایک اسکیجول نے بن ہی جانا ہے ہائی کورٹ تک جا کے, تو وہ اسکیجول رائٹ فرام دا ویری ڈے فرسٹ بھی تو بنایا جا سکتا ہے. وہ اسکیجول گارڈین کورٹ بھی تو بنا سکتی ہے. جب آپ ویلفیئر آف مائنر کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے ٹیکنیکلٹیز آف لا میں انوالو نہیں ہونا. تب آپ نے ٹیکنیکلٹیز آف لا میں انوالو نہیں ہونا. سپریم کورٹ کی ریپیٹڈ ججمنٹس ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے اپنا ویژن براڈ لائن کرنا ہے. آپ اپنا ویژن کیسے براڈ لائن کریں گے سر جب آپ ول آف دا کورٹ کو ایکسرسائز ہی نہیں کرنے کے لیے تیار آپ کو ایجوکیٹ. اور جہاں تک بات ہے اسٹیٹ کی سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان. آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. صرف مسئلہ جہاں پہ آ رہا ہے وہ ان کو نالج کی لیک آف نالج ہے, جس کی وجہ سے وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے, وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے. میں نے جیسے ذکر کیا 10 لاکھ شیورٹی بانڈ ہے. اگر وہ گھر لے کے جاتا ہے باپ, 1000 روپے آپ کو بیل فیس لگا دیتی ہے کورٹ. بیل فیس دی امپلائی آف دا کورٹ کس چیز کی بیل فیس لگا رہی ہے سر؟ میرا ملازم ہے, وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ملاقات کرائے. وہ آپ کا بچہ لے کے مجھے دے رہا ہے, میرا بچہ لے کے آپ کو دے رہا ہے, اور آپ اسے 1000 روپے فکس کر دیتے ہیں بیل فیس کے نام پہ. آپ کو جیسے میں نے گزارش کی 88,000 کیسز ہیں سر, 88,000 بچوں کی ملاقات, اور 1,000 روپے کی آپ ایوریج نکالیں تو 8 کروڑ 80 لاکھ روپے تو یہی بن جاتا ہے سر جو بیل فیس ہر مہینے کما رہے ہیں اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے سر آرٹیکل 77 کوئی ٹیکس آپ امپوز نہیں کر سکتے وداؤٹ لیجسلیشن. آپ کی گارڈین کورٹ کس لا کے تحت 1000 روپے بیل فیس لگاتی ہے سر؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آ سکی. ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے. فیملی لا ٹوٹل سائلنٹ ہے ٹو گیو جورسڈکشن اور ٹو گیو اتھارٹی ٹو دا ججز کہ وہ لا ٹیکس لگائیں یا فیس امپوز کریں. کیسے؟ لیکن ایک پریکٹس ہے, غلط علام ہے, سو چل رہے کوئی ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جہاں تک رہے گی بات سر, جیسے میں بار بار فوکس کرتا ہوں ملاقات میں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے سر کہ یہ بچے کا بنیادی حق ہے سر. اگر اس کا باپ غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ اپنے باپ سے ملاقات سے محروم کر دیا جائے گا. یہ ظلم ہے اس بچے کے ساتھ. جیسے میں نے ذکر کیا سر 4 لاز ہیں, چاروں کی چاروں لاز سائلنٹ ہیں ایز ٹو دی ڈیوریشن آف وزیٹیشن, ایز ٹو دی کوانٹم آف وزیٹیشن اینڈ ایز ٹو دی ایڈیکویسی آف وزیٹیشن.
اور اگر یہ سائلنٹ ہیں تو آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ کہتا ہے جی کہ جہاں پہ لا سائلنٹ ہو کورٹ اسلامک انجنکشن سے گائیڈنس لے سکتی ہے سر. ہم اسلامک انجنکشن پہ چلے جاتے ہیں سر. لا سائلنٹ ہے. قرآن حکیم کی آیت نمبر 233 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، وہ کہتی ہے جی کہ نو مدر شیل بی ہارم فار ہر چائلڈ اینڈ نو فادر شیل بی ہارم فار ہز چائلڈ. جب آپ کانٹیکٹ ڈینائل کریں سر، اسے ایک یکساں پوزیشن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ باپ کو اس کے بچے تک رسائی ہی نہیں دے رہے، لیکن اسی باپ سے آپ خرچہ لے رہے ہیں، اسی باپ سے آپ بیل فیس بھی لے رہے ہیں، اسی باپ سے آپ کیا کہتے ہیں شیورٹی بانڈ بھی بھروا رہے ہیں، لیکن اسے ملاقات دے رہے ہیں 2 گھنٹے کورٹ پریمس میں آپ مل لو. جس وقت وہ باپ خدا نہ خواستہ ایک ریزن اور کسی وجہ سے خرچہ دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، نہیں دے سکتے سر، حالات ہیں، کووڈ ہے، نہیں سروائیو کر سکا، چھوٹے مزدور پیشہ لوگ ہیں، آپ اٹھاتے ہیں اسے جیل بھیج دیتے ہیں. سر جیل جانے سے بچے کا مینٹیننس پورا ہو جائے گا؟ ممکن ہے؟ آپ اس باپ کو اس بچے کی نظر میں گندا کر رہے ہیں. وہ بچہ اپنے نظروں کے سامنے اپنے باپ کو ہتھکڑیاں پہنے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کا پوری کی پوری ننیالی سائڈ ہے جو اس کے کسٹوڈیل پیرنٹ سائڈ ہے وہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں اس کا. آپ مینٹیننس لے لیں گے بجائے اس کے کہ آپ اسے جیل بھیجیں. آپ پابند کریں اپنے جو رفائی ادارے ہیں، یہ بیت المال شیت المال جو ہیں، بیت المال کو پابند کریں کہ جی وہ پے کریں. کھربوں روپیہ آپ بے نظیر انکم کون سی اسپورٹ انکم اسکیم کے تحت بھی تو دے رہے ہیں. اگر 88,000 یہ بچے جن کے نان کسٹوڈیل فادر، سارے نہیں، میرے خیال میں 5-7 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جن کے نہیں ہیں حالات، انہیں بھی ایڈ کرنے تو کتنا فرق پڑ جائے گا سر. آپ کم سے کم اس بچے کو جس نے کل آپ کا ایک معزز شہری بننا ہے، کل جس نے جج بھی بننا ہے، کل جس نے پولیس میں بھی جانا ہے، کل جس نے بیوروکریٹ بھی بننا ہے، کل جس نے فوج میں بھی جانا ہے، آپ کی معاشرے کی وہ اکائی ہے. آپ آج سے نکلیں آگے، آج سے 20 سال کے بعد دیکھیں کہ وہ بچہ کہاں پہ کھڑا ہوگا اور آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. پھر جو بعد میں آپ کتابیں لکھ کے پھیریں اور مسجدوں میں سجدے کر کے مارتے پھیریں کہ جی غلطی ہوگی، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو ایسے تو نہیں معافی مل جائے گی. آپ کا جب وقت تھا، یو ول بی آنسریبل فار ایچ اینڈ ایوری ایکٹ آف یورس. آپ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دیں. جو سر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سائیکالوجسٹ انوالومنٹ ہونی چاہیے. بچوں کا ایویلیویشن ہونی چاہیے ہر 6 ماہ بعد کہ بچہ برین واش تو نہیں ہو رہا، بچے کے اندر کیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. if the child is being allowed to have an at home visitation with his non-custodial parent، کوئی نان کسٹوڈیل پیرنٹ کی طرف سے تو ابیوز نہیں ہو رہا. سائملٹینیسلی دونوں کسٹوڈیل اینڈ نان کسٹوڈیل پیرنٹ کا بھی سائیکالوجسٹ اسسٹنس انہیں ملنی چاہیے. تیسری سر اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے وزیٹیشن رائٹس جب الاؤ ہو جاتے ہیں تو کسٹوڈیل پیرنٹ کی طرف سے ڈینائل آ جاتا ہے، ایکسیس انشور نہیں ہوتی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے سر کہ ہمارا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو سسٹم فیملی لاء میں ڈیولپ الاؤ ہے، اسے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں جرمانہ اس میں آئی تھنک 2,000 روپے اس کی سزا جو ہے کنٹیمپٹ کی، اسے بڑھا کے 20,000 روپے کیا جانا چاہیے. سائملٹینیسلی جو کوارسو میئرز کورٹ اڈاپٹ کر سکتی ہے لائک تھرو پولیس یا تھرو وارنٹس، اگر پروڈکشن نہیں انشور ہو رہی بچے کی تو فار دا ٹائمنگ بچے کی کسٹڈی شفٹ ہونی چاہیے، پریکٹس ڈیولپ ہونی چاہیے یہاں پہ. چوتھی چیز سر جو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے اہم رول جو پلے کر سکتی ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کر سکتی ہے سر. مثلا میں پنجاب میں یا لاہور میں کام کر رہا ہوں تو لاہور ہائی کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ سر گائیڈ لائنز ایشو کرنی چاہیے. جیسے گائیڈ لائنز ہماری کورٹس سپیریئر کورٹس ٹائم اینڈ اگین ایشو کر رہی ہیں. مینٹیننس کیسے فکس ہونا چاہیے، انٹرنل مینٹیننس کیسے فکس ہونا چاہیے، کیا کوانٹم ہونا چاہیے، کیا ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، کیسے بچے کی نیڈس کو ایویلیویٹ کیا جانا چاہیے، اور کیسے باپ کے سورس آف انکم کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ اور سپیریئر ادر جوڈیشری جو ہے وہ ریپیٹڈ ججمنٹس پاس کر رہی ہیں. سائملٹینیسلی سر میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح وزیٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں سپیریئر جوڈیشری کو گائیڈ لائنز ایشو کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے سر، اس میں بامبے ہائی کورٹ نے 2008 میں گائیڈ لائنز ایشو کی، کرناٹکا کورٹ نے 2011 میں گائیڈ لائنز ایشو کی. ان کی طرز پہ سر میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر جو جوڈیشری سپروائزری کنٹرول رکھتی ہے لاہور ہائی کورٹ. اور آپ حیران ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 6 یا 7 بینچز ہیں جو صرف فیملی کا کام کر رہے ہیں موسٹ آف دا ٹائمس. تو اس رش آف ورک کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم اسپیسیفک گائیڈ لائنز ایشو کر دیں کورٹس کو کہ جناب اگر بچے کی عمر ایک پرٹیکولر ایج گروپ میں فال کرتی ہے تو اس کا کوانٹم آف وزیٹیشن کتنا ہونا چاہیے اور پلیس آف وزیٹیشن کتنی ہونی چاہیے.
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے سر کہ جیسے کانسیپٹ ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح باپ کو جنت کا دروازہ بیان کیا گیا اللہ پاک کے نبی نے اپنی حدیث نبی میں، اور صحیح حدیث ہے، تو اسے باپ کو جنت کا دروازہ بننے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ وہ 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز کی ملاقات یا میکڈونلڈس کی ملاقات میں ممکن نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ مطابق باپ کی لائف میں، باپ کی بچے کی لائف میں انوالومنٹ رہنی چاہیے۔ وہ صرف ATM کارڈ نہیں ہے جو صرف مینٹیننس پے کرے گا، وہ اس کے ساتھ اگر اس کی کچھ رسپانسبلٹی ہیں تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں، وہ حقوق اسے انشور کیے جانے چاہیے۔ ہمارا المیہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جن کیسز میں بچے سنگل پیرنٹس چلڈرن زیادہ تر ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں تو ہمیں سائیکالوجسٹ اسسٹنس لینی چاہیے، ایک ہمیں یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ ریسرچ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ایک ہمیں اس ڈیٹے کو کنسیڈر کرنا چاہیے جو چائلڈ سیکسول ایبیوز کے اوپر NGOs کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد سنگل پیرنٹ چلڈرن جن کا سیکنڈ پیرنٹ تک ایکسیس کم سے کم ہے، ان میں سے بہت بڑی تعداد فزیکلی ایبیوز ہو جاتی ہیں، اور وہ فزیکل ایبیوز فرسٹ ڈگری ریلیٹیوس کرتے ہیں آپ کے، اور اٹ از ویل ود ان دا نالج آف دا کسٹوڈیل پیرنٹ کہ میرا بچہ ایبیوز ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ان کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی اسے روک نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر اس جو آپ کا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہے اسے پتہ ہوگا جی باپ یا ماں جو بھی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کی ایزی ایکسیس، اور بچے نے ہر 10 دن بعد یا 5 دن بعد یا 15 دن بعد ملاقات کے لیے جانا ہے تو وہ بتائے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ایک ڈیٹرنس رہتی ہے، ایک ڈیٹرنس قائم رہتی ہے وہ۔ اور تیسری اور سب سے آخری جو 5ویں چیز ہے سر، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انکمپیٹنس ہے وہ جوڈیشری میں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں، وہ صرف اپیل تک نہیں محدود ہونی چاہیے۔ اگر ایک غلط آرڈر ہماری کورٹ پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف ہمارے پاس ریمیڈی صرف اپیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دیٹ جج شوڈ آلسو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، اس جج کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے۔ ہماری جوڈیشل سسٹم میں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا پرووین یا کوئی ایسا انسٹنٹ جس میں کسی جج صاحب کو ان کی نااہلیت کی وجہ سے ڈسمس کیا گیا ہو۔ انفارچونیٹلی ہماری بہت بڑی تعداد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ایسے ججز پہ مشتمل ہے جو کراؤنز وداؤٹ جو کنگز وداؤٹ دا کراؤنز کی طرح ذل سبحانی کی طرح بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ وہ ذل سبحانی زیادہ بنے ہوئے ہیں بنسبت جج ہونے کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں، ہم سے نہ کسی نے پوچھنا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر خراب رہتے ہیں۔ تو ایک تو ہماری جوڈیشل جو ڈسٹرکٹ ججز ہیں انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم غلط آرڈر پاس کریں گے تو اس کے خلاف صرف اپیل نہیں ہوگی، اس کے خلاف دے ول بی پرسنلی انڈیویجولی دے ول بی پرسنلی پروسیکیوٹیڈ۔ وہ اوپن کرنا چاہیے فیئرنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں انف آف دا ریٹورک از دیٹ کہ جی ہمارے ججز گھبرا جائیں گے اور ڈر جائیں گے اور ہم شارٹ کمنگ آف شارٹنیس آف ججز کا شکار ہیں، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی جسٹیفیکیشن ہم کافی سن چکے ہیں، لیکن حالات بدلے نہیں ہیں۔ بہترین تعیشات انہیں دی جا رہی ہیں، میرے خرچے پہ دی جا رہی ہیں، پبلک ایکسچیکر برڈن اٹھا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کا، ان کے AC کا، ان کے باقی لوازمات کا، تو پھر انہیں آنسریبل اگر ہم یہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے سر، اور آپ کی پوری کی پوری ایک جنریشن بچ جاتی ہے۔ سر میں سب سے پہلے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جی میرا رزق بہرحال اللہ کے پاس محفوظ ہے سر۔ ہمارا ٹیل اینڈ پہ یہ مقصد بھی ہونا چاہیے سر کہ کسی طرح ہم اس بچے کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں۔ ہماری تمام تر قابلیت اور تمام تر الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے سر اس بچے کے ڈیٹریمنٹ میں یوز نہیں ہونا چاہیے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر بچہ اپنے باپ سے، اس کے گھر پر یا ماں سے، جو بھی نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ملاقات کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اریپیریبل لاس پیدا نہیں ہوتا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے لائرز جو ہیں، خاص طور پہ جو لائر کمیونٹی ہے، وہ اس پہ ورک آؤٹ کرے، اس پہ کام کرے، پڑھے، اور جو خاص طور پہ نئی ڈائمینشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو تھراپیوٹک ڈائمینشن ہے سر فیملی جو اسٹوڈنٹس کی، اس سے اکنالج کرے، اس کے اوپر کام کرے۔ میں آپ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے سر، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ایک وہ کلاس ہمارے ہاں ینگ لائرس کی یقیناً پیدا ہو رہی ہے جو اس پرٹیکولر جوریسڈکشن میں سر نیا کام کرنا چاہتی ہے، اور جو جانتی ہے کہ ہمیں کیسے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ میرا انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے سر کہ ہمیں گھر توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھر جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا، کلائنٹ اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں اسے صحیح بات بتانی چاہیے، حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے، اسے فالس ہوپس نہیں دینی چاہیے۔
اور میری انڈرسٹینڈنگ بار بار انڈرسٹینڈنگ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں سر کہ اگر ہم چاہیں تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اگر ہم مس گائیڈ نہ کریں، اگر ہم وہ ایکشنز نہ سجیسٹ کریں کلائنٹس کو جن کی وجہ سے گھر بنسبت عام روٹین کے جلدی ٹوٹا جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. سو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہم بہرحال اس بچے کو، اس اکائی کو بچا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اگر ہم مس گائڈ نہ کریں کہ ہم توپ چلا دیں گے اور ہم نا کی لکیریں نکلوا دیں گے اور اٹھائیں اور ایک ہیبیس کارپس فائل کر دیتے ہیں میجورٹی آف کیسز میں جہاں پہ خاتون ناراض ہو کے آئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان خاتون کو ہیبیس میں ریلیف دلوانے کے چکر میں پڑنے کے آپ اسے سچ بتائیں گے بی بی آپ کا بچہ تو ضائع ہوگا ہی ہوگا، آپ بھی اچھا خاصا اس عدالتی لیٹیگیشن میں پریشان نہیں گی، آئیں بہتر سلوشن کی طرف بیٹھیں، اپنے شوہر سے بات کریں. آپ نہیں بات کرتے، ہم بات کرتے ہیں، سیٹلمنٹ کریں، معاملات کو نکالیں. ان بچوں کے لیے عدالتیں مناسب نہیں ہیں، ان بچوں کو عدالتوں سے نکالیے باہر. سر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر آپ کے پاس ایز اے لائر ایک خاتون یا ایک مرد آ رہے ہیں، آپ اسے اگر فالس ہوپ نہیں دیتے اور اسے تصویر کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال تم صرف ذلیل ہو گے عدالتوں میں اور کوئی ریلیف لے نہیں سکو گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو پارٹی آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی ہوپس اگر میلو ڈاؤن ہو جائیں تو وہ معاملات ریزالو ہو سکتے ہیں.